ویلکم بیک ناظرین، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے مہمان گرامی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کر رہی تھی نویلہ اکبر صاحبہ، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فارن فنڈنگ جو ہے اس کو ایک جواز بنا کر جو ہے وہ ہمیں سیاسی انتشار جو ہے وہ نہیں بڑھانا چاہیے۔ ہم نے فارن فنڈنگ جو ہے وہ ہر پارٹی نے لی ہے، ہر پارٹی کے پاس آئی ہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی اس کو ملک کے خلاف تو نہیں استعمال کیا گیا، اور جب اگر ملک کے خلاف کسی پارٹی نے، جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ نہیں کہ صرف تحریک انصاف، کسی پارٹی نے بھی جو ہے وہ ملک کے خلاف کوئی جو ہے وہ اسے استعمال نہیں کیا ہے، وہ اپنے کوئی بھی اس ملک کا سیاسی قیادت جو ہے وہ کوئی اپنے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ جب وہ خلاف نہیں ہے تو پھر آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اگر کسی کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ایسے ذرائع یا ایسے فیصلوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف ان کے لیے پریشانی ہے بلکہ آنے وقت کے لیے اصل جمہوریت کے لیے پریشانی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ آپ بات آگے اسی حوالے سے کر رہی تھیں کہ کیا یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو پھر عدالت میں لے کے جایا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی انہیں اتحادیوں کو اتنی جلدی کیا ہے، وہ کیوں عدالت میں جا کے جو ہے ایک ایسے چیز کو کہ کسی کو نااہل قرار دینا، کل کو وہ خود بھی نااہل کریں، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ایک جمہوریت کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے خلاف نہیں جائے گی یہ بات؟ خلاف لگ تو خلاف ہی رہی ہے، لیکن جو ہے نا موقع تو سب کو ہی دینا چاہیے نا۔ سب سے پہلی بات تو جو ہے نا، جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اگر پھر جو بھی ہے، جو بھی سیاسی وہ انتشار پیدا ہوا، جو سیاسی اتحادی جماعتیں بنی یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو سب کو موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے پروف دیں، ثبوت دیتے۔ اور میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے نا وہ باتیں کھلی ہیں، واضح ہیں کہ وہ پیسہ کیسے آیا، کہاں استعمال ہوا۔ تو ہمیں تو اپنے ملک کی بقا کے لیے لڑنا ہے، اور سب سے زیادہ یہ سیاست کے کھیل میں عوام پس رہی ہے، عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں عوام پھنس رہی ہیں، لیکن عوام تو لازمی بات ہے، جب آپ کی قیادت کی بات آئے اور اس میں پھر ملک کی بات آئے، ملک کے استحکام، سیاسی استحکام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریاست کی تحفظ کی بات آئے تو لازمی بات ہے پھر عوام جو ہے وہ تو قربانی دے گی اور دینی بھی چاہیے۔ لیکن یہ زیادہ، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو فارن فنڈنگ اور یہ ممنوعہ جو ہے فنڈنگ والا کیس جو ہے، یہ زیادہ تر جو ہے وہ اصول اقتدار کی ایک جو ہے یا بیانیے کی ایک شکل زیادہ نظر آتا ہے بجائے ریاستی حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ، کیونکہ اگر فیصلہ آنا تھا تو تحریک انصاف نے، واقعی ساری پارٹیوں جو تحریک انصاف مطالبہ کر رہی تھی کہ اگر فیصلہ آپ نے کرنا ہی ہے فنڈنگ، فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کا، تو تینوں جماعتوں کا بیٹھ کے کر دیں نا، اکٹھا کر دیں، پتہ لگے کہ تحریک انصاف نے لیا اور اس کو غلط استعمال کیا، اس کے ثبوت لے آئیں۔ غلط کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا، وہ تو انہوں نے کہہ دیا، اب اس کے کوئی ثبوت اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی اے وغیرہ جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کرے گی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے، کیونکہ ساری یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کو تو یہ سیاست کر ہی نہیں سکتی جیسا کہ عمران خان نے کہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تینوں کے اکٹھے فیصلے نہیں آنے چاہیے تھے؟ آنے تو چاہیے، لیکن نہیں آئے تو اب آ جائیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ عدالت جانے سے پہلے ان کے بھی فیصلے نہیں، یہی جو ہے، اگر دیکھیں یہ عمران خان جب کہتا ہے نا کہ یہ متنازعہ ہے، یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ان کا ہے، تو پھر اسے اگر ایسا نہیں ہے، چلے اگر ایسا نہیں ہے، عمران خان غلط کہتا ہے تو وہ فیصلہ دے دیں، ابھی تو ادھر موجود ہے نا۔ اگر وہ فیصلہ نہیں دیتے اور جو فگر اینڈ فیکٹس ہیں ان کے مطابق صحیح فیصلہ نہیں دیتے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ واقعی فیصلہ غلط تھا اور یہ بندہ جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان جانبدار ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی اگر وہ واقعی جانبدار ہیں تو پھر تحریک انصاف نے ہائی کورٹ میں جو ہے عدلیہ کی طرف گئے اور ریفرنس جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا، لیکن کچھ دن بعد وہ واپس لے لیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہے؟ کیا سیاسی عوامل ہیں یا واقعی کچھ چیزیں مس ہو گئی تھی جن کو انکلوڈ کرنا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے واپس لیا ہے؟ جی
بالکل ایسا ہی ہے نا. باقی تو مجھے زیادہ تفصیل تو نہیں پتا، لیکن ان کے جو ہے نا بابر وان صاحب نے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کچھ نکات رہ گئے تھے، کچھ جو ہے نا قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے نا اس کو واپس لیا ہے اور اس کو ٹھیک کر کے تو اس میں اور نکات شامل کر کے تو پھر وہ دوبارہ دائر کریں گے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب کہ وہ واقعی اگر ریفرنس دینے کے علاوہ بھی تحریک انصاف جو ہے وہ دباؤ بھی ڈال رہی ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے، مطالبہ بھی کر رہی ہے، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ واقعی الیکشن کمیشن کی جیسے آپ نے بات کی جانبدار ہے، تو جب وہ واقعی انصاف نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی جگہ دوسرے کو جو ہے وہ لانا چاہیے، کوئی دوسرا آ جانا چاہیے؟ بیسک تو یہ ہے نا کہ ہمیں ایسا الیکشن کمیشن چاہیے جو ساروں کو منظور ہو، ساری پارٹیوں نے، کیونکہ الیکشن میں تو ان پارٹیوں نے حصہ لینا ہے، اور اگر اکثریتی پارٹی اس الیکشن کمیشن کو مان ہی نہیں رہی ہے تو پھر تو وہی انتشار رہے گا، الیکشن ہو بھی جائیں جو کہا جاتا حل ہے پھر تو وہی رہے گا. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ان ساروں کو بیٹھ کے ایک متفقہ طور پہ الیکشن کمیشن ایسا لانا چاہیے، اور اس بھنور سے، اس بحران سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ مل بیٹھ کے ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں شفاف الیکشن جو ہے ان کا انعقاد ہو سکے؟ نہ پی 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 چاہے گی نہ مسلم لیگ نون کہ یہ الیکشن کمیشن فارغ ہو، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں چاہیں گے کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق ہے نا سارا کچھ ہو رہا ہے. ان کی میٹنگیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی وغیرہ، یہ تو نہیں چاہیں گے. اب عمران خان جب کہتے ہیں کہ یہ جانبدار ہے تو پھر الیکشن بھی جو ہوگا وہ بھی جانبداری ہوگا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پوائنٹ یہ ریز کیا ہے کہ ہم یہ الیکشن کمیشن کی موجودگی میں الیکشن نہیں چاہتے کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے خلاف آئیں گے. لہذا بہتر یہی ہے سیاسی انتشار اب کہہ لیں، وہ ایک ہوتا ہے نا سیاسی طور پہ عدم استحکام، تو وہ تو نہیں آئے گا، پھر یہ تو ایسے ہی چلے گا. تو الیکشن بھی شفاف، الیکشن شفاف کسی قیمت پر نہیں ہوں گے. ویسے بھی تحریک انصاف کو تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف آئے. ٹھیک ہے، کچھ جو پارٹیاں ہیں یا جو بھی کہہ لیں آپ، وہ تو چاہتے آپ سے مراد ہے جو بھی کہنے کا مراد ہے کہ مقتدرہ بھی نہیں اس وقت چاہتے اور حالات بھی ایسے نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے تو بالکل نہیں چاہتے کیونکہ کلین سویپ کرے گا عمران خان اس وقت بھی، مہینے بعد بھی، 2 ماہ بعد بھی. وہ جو لوگ ہیں نا ان کی اس نے ذہن سازی کر دی ہے. ٹھیک ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ خود مختاری کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے. یہ بھائی دیکھیں لکھنے والے میڈیا آج تک لوگوں کو وہ نہیں سمجھا سکے اس سطح پہ آ کے، لیکن عمران خان نے چند مہینوں میں انہیں سمجھا دیا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، خود مختاری کیا ہوتی ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز جو ہے نا نقش ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں نا وہ دل میں ترازو ہو رہی ہیں اس کی باتیں، تو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اچھا انویلا اکبر صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے امان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ تحریک انصاف قیادت نے مطالبہ بھی کیا اور اعلان بھی کیا ہے کہ اگر آپ الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے اتحادی حکومت اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کرتی ہے تو ہم مل بیٹھ کے جو ہے معاملات اگلے جو ہیں جیسے کہ الیکشن کمیشن کی تعیناتی سے لے کے ان کے دیگر ترامیم سے لے کے اور سارے معاملات ہم مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. جب انہوں نے اتنے آگے قدم بڑھا کے ایک جو ہے وہ افہام و تفہیم کی بات کی ہے تو کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ پہلے تو بڑے مفاہمت کی بات کرتے تھے، مساق جمہوریت، مساق معیشت کی بات کرتے تھے، جب سے اقتدار میں آئے ہیں ان کا وہ قول و فعل کا تضاد ہی بہت زیادہ اس میں نظر آنا شروع. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس اپوزیشن قیادت کے اس جو ہے مطالبے کے ساتھ اور اس نئی عہد کے ساتھ کہ آپ آئیں مل بیٹھ کے ہم یہ کرتے ہیں اعلان کریں اور جنرل الیکشن اور اس بحران کو ختم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں مل بیٹھنا چاہیے؟ جی بالکل مل بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہ دیکھیں نا وہ پہلے ایک مثال بن کے تو وہ اتحادی جماعتیں بن کے آئیں اور اب انہیں ان کے ساتھ بھی ملنا چاہیے.
مل کے کرنا چاہیے. اب جہاں تک دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ پی پی کا نا ایجنڈا لے کے آ رہا ہے, ان کا ہی ہے, ان کی فیور میں ہی ہے. تو اور اس کے باوجود چلے اگر وہ کہتے بھی ہیں, لیکن دیکھیں نا احتجاج تو سب کا حق ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے آگے جا کے احتجاج کیا, تو ان کے پرامن احتجاج تو انہیں کرنے دینا چاہیے تھا. انہیں ان کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی, سارا کچھ کیا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بلکہ افہام و تہمیم سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے. انہیں بیٹھنے کا مل بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے, کیونکہ وہ ان کا جیسے اب اور جماعتوں کے ساتھ مل گئے تو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, ملنا چاہیے, مل کے چلنا چاہیے. اور ہم نے تو لڑنا اپنے ملک کی بقا کے لیے, کیونکہ ہم نے سیاست کو کھیل بنایا ہوا ہے. لیکن اب ساری جگہوں پہ عوام جو ہے نا وہ بالکل سائڈ پہ ہے, ایک طرف لگا دی. ناظرین, اتحادی قیادت 3.5 سال یہ کہتی رہی کہ تحریک انصاف قیادت ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں. اب تحریک انصاف قیادت نے جب انہیں مدعو کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ الیکشن کا اعلان کیجئے, اسمبلیاں ڈیزالو کیجئے, ہم آپ سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے, ہم الیکشن میں ترامیم کے لیے, ہم شفاف انتخابات کے لیے, ہم الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتحادیوں کے قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ عوام کے سامنے ابھر کر آنے لگا ہے؟ ناظرین, یہ خیالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ.